بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اس سبق میں ہم ادغام کی تعریف و تقسیم کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ادغام کا معنی ملانا اور ایک کو دوسرے میں ضم کرنا ہے۔ اصطلاح تجوید میں کسی ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا ادغام کہلاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، ادغام میں پہلے حرف کو مدغم اور دوسرے حرف کو مدغم فیہ کہتے ہیں۔ مطلب جس حرف کو ملاتے ہیں اسے مدغم اور دوسرے حرف کو یعنی جس میں ملاتے ہیں اسے مدغم فیہ کہتے ہیں۔ جیسے قر ربی، اس کلمے کو دیکھیے اور تعریف پھر سے سنیں۔ کسی ساکن حرف کو دوسرے متحرک حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا ادغام کہلاتا ہے۔ لہذا یہاں لام ساکن ہے، اسی کو ملائیں گے اور اسے مدغم کہیں گے۔ رب کا را متحرک ہے، اسی میں ملائیں گے اور اسے مدغم فیہ کہا جائے گا، اور اس طرح ملا کر مشدد پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ اتنی بات سمجھنے کے بعد اب ہم ادغام کی تقسیم سمجھتے ہیں۔ اس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ادغام متقاربین ہے، مدغم اور مدغم فیہ دونوں کا مخرج قریب قریب ہو اور ان میں پہلا ساکن ہو تو ادغام کریں گے۔ اس ادغام کو ادغام متقاربین کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں، دو حرف قریب المخرج ہوں اور ان میں پہلا ساکن ہو تو اس کو ادغام متقاربین کہیں گے۔ قر ربی، اس کلمے کو دیکھیں اور عبارت پھر سے سنیں۔ دو حرف مطلب مدغم اور مدغم فیہ قریب المخرج ہو، یعنی دونوں کا مخرج قریب قریب ہو اور ان میں پہلا ساکن ہو، یعنی جو مدغم ہے وہ ساکن ہو تو ادغام کریں گے، یعنی ملا کر مشدد پڑھیں گے۔ اس کو ادغام متقاربین کہتے ہیں۔ والشمسی، اس مثال کو بھی دیکھیے، یہاں لام مدغم ہے اور شین مدغم فیہ، اور مدغم فیہ دونوں کا مخرج قریب قریب ہے تو دونوں حرف قریب المخرج ہوئے، لہذا ادغام متقاربین ہوگا۔ اسی طرح موالن میں نون مدغم ہے اور واو مدغم فیہ، لہذا ادغام متقاربین ہوگا۔ اسی طرح الم نخلقکم میں قاف مدغم ہے اور کاف مدغم فیہ،
یہاں بھی ادغام متقاربین ہوگا۔ محمد رسول اللہ، محمد میں جو دال پر تنوین ہے، اس تنوین میں نون ساکن ہے جو مدغم ہے، اور رسول اللہ میں جو را ہے وہ مدغم فی ہے، لہذا تنوین کا را میں ادغام کر دیں گے اور یہ ادغام متقاربین ہوگا، کیونکہ نون اور را کا مخرج قریب قریب ہے۔ دوسری قسم ادغام مثلین ہے۔ مدغم اور مدغم فی دونوں سیم حرف ہوں تو اس کو ادغام مثلین کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں، کسی ساکن حرف کے بعد پھر وہی حرف آ جائے تو ادغام مثلین کیا جائے گا۔ دیکھیے قل لکم، یہاں لام ساکن ہے اور یہ مدغم ہے، اور لکم میں لام متحرک ہے، یہ مدغم فی ہے، لہذا لام کو لام میں ملا کر ادغام کر دیں گے، اور کیونکہ ساکن حرف کے بعد پھر وہی حرف آ گیا لہذا ادغام مثلین کیا جائے گا۔ اسی طرح اذ ذہبا میں زال ساکن ہے اور پھر سے زال متحرک حرف آ گیا، ادغام مثلین کیا جائے گا۔ تیسری قسم ادغام متجانسین ہے۔ مدغم اور مدغم فی دونوں کا مخرج متحد ہو، یعنی دونوں کا مخرج ایک ہی ہو اور ان میں پہلا ساکن ہو تو ادغام کریں گے، اس کو ادغام متجانسین کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں، دو حرف متحد المخرج ہوں اور ان میں پہلا ساکن ہو تو ادغام متجانسین ہوگا۔ وَارْكَبْ مَعَنَا، اس کلمہ کو دیکھیے اور عبارت پھر سے سنیں۔ دو حرف مطلب مدغم اور مدغم فی متحد المخرج ہو، یعنی دونوں کا مخرج ایک ہو، اور یہاں با اور میم مخرج میں متحد ہے، یعنی دونوں کا مخرج ایک ہی ہے اور ان میں پہلا ساکن بھی ہے، لہذا ادغام کریں گے اور اس کو ادغام متجانسین کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسری مثالیں وقت تبینہ میں دال اور تا دونوں متحد المخرج ہیں، لہذا ادغام متجانسین کیا جائے گا۔ اذ ظلموا میں زال مدغم اور ضا مدغم فی ہے اور دونوں متحد المخرج ہیں، لہذا ادغام متجانسین کیا جائے گا۔ وَيَلْحَظْ ذَلِكَ، یہاں سا مدغم اور زال مدغم فی اور دونوں متحد المخرج ہیں، لہذا ادغام متجانسین ہوگا۔ وقالت طائفۃ میں تا اور تا دونوں متحد المخرج ہیں، یہاں بھی ادغام متجانسین کیا جائے گا۔ اسی طرح کفرت طائفۃ میں ادغام متجانسین ہوگا۔ وَارْكَبْ مَعَنَا، یہاں با اور میم متحد المخرج ہیں، لہذا ادغام متجانسین ہوگا۔ اسی طرح اجیبت دعوتکما میں تا مدغم اور دال مدغم فی ہے اور دونوں متحد المخرج ہیں، لہذا ادغام متجانسین ہوگا۔ اسی طرح
احط میں تا اور تا دونوں متحد المخرج ہیں، ادغام متجانسین کیا جائے گا۔ آئیے ان کلمات کی ہجے کر لیں۔ قاف را پیش قر، کیونکہ لام ادغام کی صورت میں را بن جائے گا، اس لیے ہم نے لام نہ کہہ کر کہا قاف را پیش قر، را با زبر رب، قر رب، با زیر بی، قر رب بی، واو شین زبر وش، ادغام کی وجہ سے لام شین بن گیا، اسی لیے ہم نے لام نہیں کہا اور اس کے بدلے شین کہا۔ واو شین زبر وش، شین میم زبر شم، وش شم، سین زیر سی، وش شم سی، میم واو زیر میو، واو الف زبر وا، میو وا، لام دو زیر لن، میو والن، حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم، علم، نون خا زبر نخ، لام کاف پیش لک، کاف میم پیش کم، لک کم، اس طرح ملائیں گے علم نخلقکم، میم پیش مو، حا میم زبر حم، محم، میم زبر ما، محمد، دال را پیش در، محمد، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام پیش لل، رسول، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، لاہی، رسول اللہ، اس طرح ملائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے دیکھیے قاف لام پیش قل، لام زبر لا، کاف میم پیش کم، قل لکم، حمزہ زال زیر اذ، زال زبر زا، اذ زا، ہا زبر ہا، با زبر با، ذہب، اذ ذہب، واو زبر وا، قاف تا زبر قط، وقت، تا زبر تا، با یا زبر بی، تبی، یا زبر یا، نون زبر نا، تبین، وقت تبین، حمزہ زال زیر اذ، ضا زبر ضا، لام زبر لا، ظلا، میم واو پیش مو، ظلموا، اذ ظلموا، واو زبر وا، یا لام زبر یل، ویل، ہا زال زبر حذ، ویلحذ، زال کھڑا زبر زا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالک، ویلحذ ذالک، واو زبر وا، قاف الف زبر قا، وقا، لام تا زبر لا، وقالت، تا الف زبر تا، حمزہ زیر ای، تا ای، فا زبر فا، تا ایفا، تا دو پیش تن، تا ایفتن، یہاں حمزہ کو خوب صاف پڑھیں، اس طرح نہیں تائی، بلکہ اس طرح پڑھیں، تائی، ملا کر اس طرح پڑھیں گے، وقالت طائفۃ، کاف زبر کا، فا زبر فا، را تا زبر را، کفرت، تا الف زبر تا، حمزہ زیر ای، تا ای، فا زبر فا، تا دو پیش تن، طائفتن، اس طرح ملا کر پڑھیں، کفرت طائفتن،
واو را زبر وا، کاف میم زبر کم، ورکم، میم زبر ما، عین زبر ع، مع، نون الف زبر نا، معنا، ورکم معنا. حمزہ پیش او، جیم یا زیر جی، اجی، با دال زبر بد، اجی بد، دال عین زبر دا، واو زبر وا، دا وا، تا پیش او، کاف پیش او، تکو، میم الف زبر ما، تکوما، دعوتکما. اس طرح ملائے اجیبت دعوتکما. حمزہ زبر آ، حا تا زبر حد، احد تا زبر تا، احد تا. آئیے بغیر ہرجے ان کلمات کو پھر سے پڑھیں اور اچھی طرح مشق کریں. قل ربی والشمس من والد ألم نخلقكم محمد رسول الله قل لكم إذ ذهب وقد تبين إذ ظلموا ويلهث ذلك وقال طائفة كفرت طائفة واركب معنا أجيبت دعوتكما أحدت. اس طرح ان قواعد کو اچھی طرح سمجھیں، اجرا کریں اور مشق کریں تاکہ قرآن کریم میں ادغام اور ان کی قسموں کو جاننا آسان ہو جائے اور اچھی طرح پڑھا جا سکے.